بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد گھڑ سواروں کے ساتھ نکلا۔ گھڑ سواروں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ گھڑ سواروں نے اس آدمی کو دھمکی آمیز لہجے میں پکارا کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدمی کے پاس ایک کمان تھی۔ اس نے گھڑ سواروں میں سے ایک آدمی کو دے ماری، جس سے کمان کی تانت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو طیش آ گیا۔ چنانچہ اسے پکڑنے کے لیے سارے ہی گھڑ سوار اس پر ٹوٹ پڑے اور اس سے لڑکی کو چھین لیا۔ وہ آدمی اپنی جان بچا کر ان سے بھاگ نکلا۔ چونکہ گھڑ سواروں کی توجہ کا مرکز وہ خوبصورت لڑکی ہی تھی، اس لیے آدمی سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ گھڑ سواروں میں سے ایک شخص نے اس لڑکی کے کان کی بالی کو غور سے دیکھا تو بالی میں ایک بہت ہی نادر اور بیش قیمتی موتی نظر آیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، یہ موتی تو کوئی بڑی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر تم اس آدمی کی ٹوپی کو کھول کر دیکھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کس قدر بیش قیمتی موتی اس نے چھپا رکھے ہیں۔ ان موتیوں کے مقابلے میں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے گھڑ سوار اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑے اور جب اس کے قریب پہنچے تو آواز بلند کہنے لگے، جو کچھ تمہاری ٹوپی میں ہے اسے ہمارے حوالے کر دو اور ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ اس آدمی کی ٹوپی میں کمان کی ایک تان تھی جسے اس نے بطور احتیاط چھپا رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، مگر مارے خوف و دہشت کے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس کے پاس تو تانت موجود ہے جس کو کمان پر چڑھا کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گھڑ سواروں نے جب ٹوپی کے اندر کا سامان طلب کیا تو فوراً اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو کمان کی تان ٹوپی کے اندر چھپا رکھی ہے۔ وہ ہوشیار ہو گیا، ٹوپی سے تان نکال کر کمان چڑھا لی اور پھر گھڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب گھڑ سواروں نے اس کی یہ جرأت مندانہ کیفیت دیکھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اس خوبصورت لڑکی کو بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح اس حسین لڑکی کی حاضر دماغی نے ابن زیاد کے آدمیوں کو ناکام کر دیا۔